آج کی شب میں قرآن عظیم کے 18 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل بقیہ قرآن عظیم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیابی کسے کہتے ہیں اور کامیاب کون ہیں، ان کی پوری فہرست بیان فرما دی۔ جس نے تمہیں پیدا کیا اس سے پوچھیں کہ سکسیس کیا ہے، کامیابی کیا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا گھر بنا لینا یہ کامیابی ہے، یا اپنی زندگی میں بڑی جائیدادیں بنا لینا یہ ایک بڑی کامیابی ہے، یا اچھی بیوی مل جائے یہی کامیابی ہے۔ جو کامیابی کا معیار ہے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات سے بنا رکھا ہے۔ حقیقت میں کامیابی وہ ہے جسے خود مولا فرمائے، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ بتا دے کہ کامیابی کیا ہے۔ تو ہم نے جو پارہ آج تلاوت کرنا شروع کیا 18واں پارہ، اس کے شروع میں ہی یہ لفظ آتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہاں یہ نہیں فرما رہا ہے رب تعالیٰ کہ کامیاب ہوں گے، بلکہ فرمایا کامیاب ہو چکے، جو ایمان لائے وہ کامیاب ہو چکے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے لیکن تمہیں خود ہی اندازہ نہیں اس چیز کا۔ تم ایک کامیاب قوم ایمان والوں کی، ہاں جو بظاہر تکلیفیں نظر آتی ہیں وہ کامیابی کے لیے معنی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہارے کپڑے پیون لگے ہوں تو تم کامیاب آدمی نہیں ہو، اگر تمہارا گھر جھونپڑی میں ہے تو تم کامیاب نہیں ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے آج ایک سوال کرتا ہوں، اس دنیا نے آج ترقی کے نام پر سائنس اور ٹیکنالوجی کو اتنا فروغ دے دیا ہے کہ نہ جانے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی وہ چیزیں وجود میں آ چکی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ سے بیٹھ کر دوسری جگہ بات چیت کرنا اور ایک دوسرے کو دیکھ لینا اتنا آسان ہے کہ ہم اپنے پڑوس والے کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ دنیا نے بہت ساری چیزیں آسان کر دی، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ ترقی یافتہ سائنس جو آسمان میں اڑنے والے مشینیں بنا دیا، جس پر تم سفر کر سکتے ہو، انٹرنیٹ کی دنیا میں کیا سے کیا بنا دیا، تمہارے ہاتھوں میں پوری دنیا لا کر گھیر کر رکھ دیا۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں اگر ترقی اور کامیابی اسی کا نام ہے تو پھر یہ آج تک عورتوں کی بلاత్కాری اور انہیں گلا گھونٹ کر مارنے والے واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ جب انسان کی بہت ترقی ہو چکی ہو تو یہ عورتیں ماری کیوں جاتی ہیں، گھروں میں چوریاں کیوں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے قتل اب بھی کیوں ہوتے ہیں، یہ ڈکیت کیوں ہوتے ہیں، یہ ڈاکہ زنی، لوگوں کو لوٹنا، دھوکہ دینا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ زمانے جہالت میں جو ہو رہا تھا وہ سب کچھ ہے آج۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا، مارنا، مال لوٹنا، عورتوں کی عزت لوٹنا، نہ جانے کتنی عورتیں سال میں عصمت دری کی شکار ہوتی ہیں، تمہیں اندازہ ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں۔ میں پوچھتا ہوں اس ترقی یافتہ زمانے میں اگر کامیابی کا معیار یہی ہے جو آج آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں ختم کیوں نہیں ہوئی؟ آج بھی سونوگرافی کے ذریعے سے معلوم کر کے، رشوت دے کر کے ڈاکٹروں سے اگر پیٹ میں بچی ہو تو اسے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ کیا یہ واقعات نہیں ہو رہے ہیں؟ آج بھی موجود ہیں یہ واقعات، آج بھی سب چیزیں موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ تمام چیزیں آج بھی برقرار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے صرف میٹل پر ترقی کیا ہے، انسان پر نہیں۔ انسان پر جو ترقی ہوگی وہ اس کی روح پر ترقی ہو جائے، اور یہ انسان کی ترقی کہیں ہوتی ہے تو وہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہوتی ہے، ہاں جہاں پر زندہ دفن کرنے والے لوگ اپنی بیٹیوں کو پھر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آتے ہیں تو وہی عورتوں کی عزت کے محافظ بن جاتے ہیں۔ جو کبھی کسی وقت شراب اور نشے اور قمار، جوا، یہ تمام چیزوں میں ملوث رہتے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں اور ان کی صحبت میں آنے کے بعد، جس کو شاعر نے کیا خوب انداز میں عکاسی کی ہے، ترجمانی کی ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔
یہ ہے اصل ترقی۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ لیکن کون سے ایمان والے؟ اگر آپ سوال کریں کہ بھائی ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، ہماری کامیابی کی اللہ سند دے رہا ہے، تو کیا ہم لوگ سب کامیابوں میں سے ہیں؟ تو پھر آگے کی آیتیں پڑھنی ہوں گی آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہاں خشوع کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ اپنے مولا کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ آگے اور آیتیں ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو بے حیائی سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ کہیں اگر بے حیائی برائیاں ہیں اور تو وہاں سے کٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ پھر والذین هم للزکاة فاعلون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مولا فرماتا ہے وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں تک ہے، اتنی صفات جس ایمان والے کے اندر آ گئی وہ کامیاب ہے۔ چار چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، ایمان ہے، نماز ہے، بے حیائیوں سے رکنا، زکوٰۃ کا دینا، اور پھر شرمگاہوں کا حفاظت کرنا۔ یہ بہت اہم چار چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ایمان والوں کی صفات میں۔ یہ چار چیزیں جس کے ساتھ آئی وہ ایمان والا بہت کامیاب ہے، بہت کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں انسان، اس کے پاس دو شہوتیں ہیں۔ شہوت کہتے ہیں برائی کرنے کی خواہش، ایک زبان کی شہوت ہے اور ایک شرمگاہ کی شہوت ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو حرام کاریوں میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ زبان کی شہوت کیا ہے؟ یہ نئی نئی چیزیں کھانا پسند کرتی ہے، اس کو جس چیز کی لت لگ جائے، چٹخارے جس کو کہتے ہیں، تو پھر یہ ہلکی پھلکی چیزوں پر صبر بھی نہیں کرتی، اور یہ زبان کی شہوت اس کو حرام حلال سب بھلا دیتی ہے۔ میں نے اس سے قبل بھی کئی مرتبہ اعلاناً یہ کہا ہے، ممبئی کی سرزمین پر ایک ہوٹل والے پیزا بیچ رہے ہیں، اور جو نان ویج پیزا ہے مسلم ہوٹل ہے، کھانے والے لے بھی جا رہے ہیں، پیزا کا شوق ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہوٹل کا مالک خنزیر کا گوشت بیچتا ہے، اس پیزے میں پورک ہے، پورک بیچا جاتا ہے۔ باضابطہ اس سے کسی نے فون کر کے پوچھا بھی کہ صاحب آپ تو مسلمان ہیں، آپ یہ سور کا گوشت کیسے بیچ رہے ہیں اس پیزا میں؟ اس نے کہا جسے کھانا ہے وہ کھائے، میں جو نہیں کھانے والے ان کو نہیں بیچ رہا ہوں، ہمارے پاس کھانے والے بہت سارے آتے ہیں ان کے لیے میں بیچ رہا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ زبان کی شہوت ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج جو پھیلی ہوئی ساری چیزیں جو مل جاتی ہیں، کتنے ایسے ہیں وہاں پر، ہم نے معلومات کیا، اپنے بچے بتاتے ہیں کہ بہت سارے جو چھوٹے موٹے نکڑ پہ ہوٹل چلانے والے جو چکن بیچتے ہیں، مری ہوئی مرغیوں کا بیچتے ہیں، اور باضابطہ کچھ ہوٹل والے یا جو نکڑ پہ چلانے والے لوگ ہیں وہ دوسروں کو یہ ٹک بھی دیتے ہیں کہ میاں اس طرح کا گوشت لاؤ، پروڑے گا، بہت آسان ہے، بہت سستے میں ہو جائے گا۔ مری ہوئی مرغی 20 روپے کلو مل جاتی ہے، 20 روپے کلو مل جاتی ہے۔ جو چکن بیچتے ہیں دکانوں والے وہ خود بھی بتاتے ہیں ہمارے پاس باضابطہ یہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں مری ہوئی کچھ ہیں تمہارے پاس؟ میرے عزیزو، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہم احتیاط کریں، اور زبان کی شہوت ان سب حرام چیزوں میں لگا دیتی ہے۔ دوسری شہوت ہے شرمگاہ کی، یہ نہایت ہی خطرناک ہے، جو زنا تک لے جاتی ہے، اور یہ شرمگاہ کی شہوت انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ حدیث رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان کے ساتھ کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا، ایمان کی حالت میں کوئی زنا میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس وقت وہ زنا میں مبتلا ہو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ اسلام میں سب سے سنگین جرم ہے، سب سے بھیانک گناہ ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں ہے کہ جب کوئی اجنبی مرد اور اجنبی عورت جن کا کوئی اسلامی تعلق نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے، وہ جب تنہا ہوتے ہیں اور
خواہشات نفسانیہ ان کی ابھر آتی ہیں، شہوت باہر آتی ہے، تو اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ اتنا بڑا بھیانک گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سخت ترین عذاب ان لوگوں کو دے گا جو زنا میں مبتلا ہیں۔ بلکہ ایک روایت یہ ملتی ہے، قیامت کے دن وہ لوگ آئیں گے جو زنا میں مبتلا تھے، اور انہیں ننگا لایا جائے گا، اور ان کی شرمگاہوں پر لوہے کے سلاخوں سے فرشتے آگ تپا کر کے داغ رہے ہوں گے ان کی شرمگاہوں کو، وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ان کو تپایا جا رہا ہوگا، اور اس کی بدبو اس قدر سخت ہوگی کہ پورے اہل محشر ان سے پریشان ہو چکے ہوں گے۔ ان کے شرمگاہوں سے بدبو بہت تیز نکلے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو بھرے محشر میں بتایا جائے گا کہ یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، یہ زنا جیسے گناہ میں مبتلا تھے۔ میرے عزیزو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا تو دور کی بات ہے، اس سے قریب تک بھی مت جاؤ، قریب تک بھی مت جاؤ۔ قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ آنکھوں سے، اور اس کے بعد زبان سے۔ انسان یہاں سے قریب ہوتا ہے، ایک اجنبی مرد کسی کو دیکھتا ہے، عورت کو، یہاں سے شروعات ہوتی ہے، پھر بات چیت کرتا ہے، یہ ڈبل شروعات ہے، اور اسی سے میرے مولا نے قرآن میں روکا ہے۔ تم اگر ابتدا میں ہی اگر رک گئے تو بڑے بھیانک جرم سے بچ جاؤ گے۔ اور زنا کرنے والے پر 15 عذاب ہیں، 15 عذاب، 5 دنیا میں دیے جائیں گے، 5 قبر میں، اور 5 قیامت کے دن۔ 5 جو دنیا میں دیے جائیں گے وہی سخت ہیں کہ اس کے چہرے کا نور ختم کر دیا جائے گا، اس کا رزق ہٹا دیا جائے گا، اس کی اولاد سے صالح اولاد ختم کر دی جائے گی، نسل خراب ہو جائے گی۔ زنا کے جو 5 عذاب ہیں دنیا میں وہی سخت ہیں، چہرہ بگڑ جائے گا، با رونق نہیں ہوگا چہرہ، بے رونق ہو جائے گا، رزق میں کٹوتی، بے برکتی آ جائے گی۔ ان تمام چیزوں سے مومنین اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ یہ سورہ مومنین ہے، اور اس کے بعد سورہ نور کی ہم نے تلاوت کی۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی زنا کی مذمت بیان کی، شروع کی آیتیں ہیں کہ ایک اجنبی مرد یا عورت زنا کر لیں۔ زنا کیا چیز ہے؟ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا ملنا اور اپنا جسمانی سکون حاصل کر لینا یا شہوات نفسانیہ کو پورا کر لینا، یہی زنا ہے۔ تنہا ہو جانا، ایک دوسرے کو چھو لینا یا ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانا، گزارنا، جمع کرنا، یہ زنا کے تمام مبادیات کے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ مرد اور عورت دونوں جب زنا کر لیں تو اللہ فرماتا ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے انہیں۔ اسلامی حکومت ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور سب کے سامنے مارے جائیں گے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ مولا فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں ذرا برابر بھی نرمی مت لاؤ اگر تم اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہو، اور ان کے عذاب کو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان دونوں کی سزا پر سارے مومنین کو گواہ بناؤ۔ لیکن یہ سزا دینا آسان بھی نہیں ہے۔ کوئی آ کر کے ایرا غیرہ بول دیا کہ فلاں زنا کر رہے تھے تو قاضی صاحب فوراً کوڑے مروا دیں گے یا سنسار کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے، جنہوں نے ایسا دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا پروتے ہوئے دیکھا ہو، اور چاروں جو ہے وہ شرعی گواہ ہوں۔ ہاں، تب جا کر کے یہ زنا کا ثبوت ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر سزائیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک بھیانک جرم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس میں آیت افک ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین نے الزام لگایا تھا۔ غزوہ بنو مستلق ایک غزوہ جس میں حضور گئے تھے، ساتھ میں ام المومنین بھی گئی تھیں۔ حضور جب بھی جہاد پہ جاتے، غزوہ پر جاتے، تو کوئی نہ کوئی حضور کی ازواج مطہرات میں ساتھ میں آپ کے ہوا کرتی تھی۔ اس غزوے میں حضرت عائشہ ساتھ میں تھیں۔ واپسی میں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف آ رہے تھے، رات کو ایک جگہ پر قیام کیا، سب لوگوں نے قیام کیا، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے کوچ کرنے کا حکم ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت کوچ کر گئے۔ ہوا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جو کجاوا اونٹ پر رکھا جاتا تھا، یعنی ایک پوری جھوپڑی ہوتی تھی، اسے اٹھا کر رکھا جاتا تھا، اٹھا کر کے پھر اتارا جاتا تھا زمین پر، تو وہ نیچے تھی،
حضرت عائشہ اس میں بیٹھی نہیں تھیں، ان کا ایک ہار کہیں چھوٹ گیا تھا، وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھیں، صحابہ نے خالی کجاوا اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا اور لے کر چل پڑے۔ ان کو ایسا لگا کہ ام المومنین اندر ہیں، چل پڑے۔ سفر بہت لمبا ہو گیا، صبح کا وقت تھا، حضرت عائشہ چھوٹ گئی پیچھے راستے میں، ان کا کھویا ہوا وہ جو ہار ہے اس کو تلاش رہی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ قافلے میں پیچھے ایک صحابی آیا کرتے تھے جو گرا ہوا سامان اٹھاتے ہوئے، کافی دور وہ چلتے رہتے تھے قافلے سے۔ اس وقت حضرت صفوان ایک صحابی ہیں، وہ پیچھے چلے آ رہے تھے، انہوں نے حضرت عائشہ کو تنہا دیکھا تو انہوں نے کہا انا للہ، یہ کیا ہو گیا، حضور کی زوجہ ہیں اور یہ اکیلی کیسے رہ گئیں؟ تو بہرحال حضرت صفوان نے پورا سہارا دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینے تک ساتھ لائے۔ مدینے جب پہنچے تو منافقین نے اتنی بات پر الزام لگانا شروع کر دیا، رسول اللہ کی زوجہ عائشہ کسی اور کے ساتھ تنہا چلی گئی تھی، معاذ اللہ۔ یہ بھیانک الزام تھا، تہمت، اس کے گناہ، یہ بھی اس کے بھی حدود آئے ہیں قرآن میں۔ اگر کسی مومن پر یا مومنہ پر آپ نے تہمت لگائی اور ثبوت نہیں لا سکے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور پھر زندگی بھر کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ مردود الشہداء کہلائے گا۔ الزام لگانے والا، تہمت لگانے والا کسی پر، یاد رکھو آسان نہیں ہے کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی تہمت لگا دینا، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے تہمت لگانا۔ یہاں ایسی بیٹھے اٹھے نہ جانے کتنے بھیانک گناہوں کی تہمت کئی لوگوں پر لگا دیتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی تھی، یہ کنٹینیو 1 مہینے تک معاملات مدینے میں چلتے رہے۔ حضرت عائشہ اپنے میکے چلی گئی تھی حضرت ابوبکر کے گھر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ میرا رب کیا فرمائے گا، وہی کیا آئے گی، لیکن یہ امتحان کی گھڑی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے اور پوچھتے تمہارا میرے گھر والوں کے بارے میں کیا خیال ہے، میری زوجہ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جو عشق والے تھے انہوں نے عشق کی بولیاں بولی۔ حضرت عمر سے بلایا، پوچھا حضور نے تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم پر مکھی کو پسند نہیں فرمایا تو آپ کی ازواج مطہرہ میں بدکار عورت کو کیسے پسند فرما سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا گھر پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر میں فرما دیا کہ محبوب ہم نے آپ کے گھر کو ہر برائی سے پاک رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے بھی اسی طرح کی بات کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ نے ہر علائش سے آپ کو پاک کیا ہے، تو آپ کے گھر پر اور آپ کی بستر پر اگر عائشہ کے اندر کوئی عیب ہوتا تو اللہ کبھی بھی اس چیز کو پسند نہ کرتا، بلکہ عائشہ کا نکاح اللہ کی مرضی سے آپ کا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی رہیں، پھر 1 مہینے کے بعد اسی سورہ نور میں وہ آیت نازل ہو گئی، رب تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی پاکی بیان فرماتی، اللہ نے بیان فرمائی۔ اب اندازہ کرو یہ حضرت عائشہ وہ تنہا زوجہ ہیں میرے آقا کی، جن کی پاکی مولا نے بیان کر دی قرآن میں، اور قیامت تک کروڑوں مسلمان ماں عائشہ صدیقہ کی پاکی تلاوت کرتے رہیں گے۔ ہاں، حضرت عائشہ کی پاکی کی تلاوت ہوتی رہے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ تو چند آیتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو کسی کے گھر جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں جا رہے ہو تو سلام کر لو پہلے، ہاں سلام کر لو، سلام کر کے گھر میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں تک کہ آداب میرا مولا خود بیان کر رہا ہے کہ تم کسی کے گھر جاؤ تو دستک دو، اور دستک دے کر کے 1 بار 2 بار، تیسری مرتبہ اگر جواب نہیں آیا تو پلٹ جاؤ، حدیث پاک میں بھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ دروازہ توڑ کے اندر جاؤ گے، ہاں، اور کنٹینیو کھٹکھٹاتے کھڑے ہو جاؤ گے آدھے گھنٹے تک، یہ آداب ہیں شریعت کے۔ اور پھر یہ فرمایا حدیث میں ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو سامنے بالکل دروازے کے نہ کھڑے ہو جاؤ، بلکہ تمہیں دائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر دروازہ کھلے کوئی اجنبی عورت ہو تو تمہارا آمنا سامنا نہ ہونے پائے، بے پردگی نہ ہونے پائے، یہاں تک کہ گھروں کو پردہ لگانے کا حکم بھی میرے آقا نے فرمایا۔
اور اگر کسی گھر پر پردہ نہیں ہے، گزرنے والے آپ میں سے کوئی ہو، کوئی بھی ہو، اگر مومن گھروں میں اندر نظر ڈالتا ہے کوئی راستہ چلتے ہوئے عورتوں کے اندر اوپر، حضور نے فرمایا گھر والے تیار ہے، وہ چاہے تو پتھر اٹھا کر اس کی آنکھ پھوڑ دے، اللہ سوال نہ فرمائے، اللہ اس کے ہاں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کس قدر گناہ ہے۔ گھروں کے اندر نگاہیں ڈالنا، آنکھیں ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کسی گھر جاؤ، کسی کے گھر جاؤ، اور اگر تمہیں لوٹ جانے کا حکم دیا جائے تو لوٹ جاؤ۔ یہاں سے میں ایک اس سے تفریح کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، کسی کو فون کرتے بھی ہو تو کچھ لوگ جو ہے ایک بار میں 10 20 بار اس کو کال کرتے رہتے ہیں کنٹینیو، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ 2 3 مرتبہ اگر تمہیں جواب نہ ملے تو رک جاؤ، تمہیں یہ تو پتہ نہیں کہ وہ کس حالت میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، واش روم میں ہے، بیت الخلاء میں ہے، تم کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ تمہارے وہ سیوا کے لیے بیٹھا ہی ہے، اٹھا ہی لینا چاہیے۔ یہ بھی آداب میں سے ہے۔ علم والے اور اخلاق والے ان چیزوں پر عمل کیا کرتے ہیں۔ سورہ نور میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ بچوں کے متعلق فرمایا گیا کہ جب یہ عقل والے ہو جائیں تو ماں باپ بھی انہیں الگ سلایا کریں۔ بچے جب شعور والے ہو جائیں ان کو یہ سب آداب گھروں کے سکھائے جائیں کہ گھر میں آنے کے آداب کیسے ہیں۔ ماں باپ اگر تنہا بیٹھے ہیں تو بچہ کیسے آ جائے گا، وہ بھی دستک دے کر کے آئے، اجازت لے کر کے آئے۔ یہ بچوں کو تعلیم و تربیت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرمائے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔